یہ نوٹ کریں کہ جمعے کا دن اصل میں کیا ہے، ہم بھی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے، اس کے لیے لوگوں کی تربیت کی ضرورت تھی، تو سورہ جمعہ جو ہے اس میں اس تربیتی پروگرام کا حوالہ دیا گیا، اور میں نے کئی دفعہ اس کا بیان بھی کیا ہے۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں وہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے امیوں کے اندر جو ہے وہ رسول اٹھایا، اور وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھتا ہے، وَیُزَکِّیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی صفائی ستھرائی، ان سے آلودگی کو دور کرتا ہے، وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَالْحِکْمَہ، اور اس کتاب میں جو حکمت ہے اس کی تعلیم بھی دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ سورہ جمعہ کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے، وہ کھلی گمراہی اس منصوبے یا اس پروگرام کے اوپر عمل کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کھلی گمراہی دور ہوئی اور ہدایت نصیب ہوئی، تزکیہ ہوا، اور قرآن کی تعلیم اور حکمت جو ہے اس سے وہ متعارف ہوئے۔ اور اس میں اور پروگراموں کے علاوہ خاص پروگرام جمعے کے دن ہوتا تھا، اور وہ تھی جمعے کی نماز۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ کانا لنبی خطبتان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اور خطبہ، خطاب، تقریر، یہ اصل میں تقریریں ہیں، عربی میں خطبہ کہتے ہیں۔ تقریر کس لیے کرتے ہیں؟ دینی مذہبی تقریر کس لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے، کیسے لوگوں کو یہ قرآن کی تعلیم اور حکمت سے روشناس کراتے تھے، کیسے لوگوں کو یہ قرآن جو ہے وہ پہنچاتے تھے۔ تو اور بھی طریقے تھے، لیکن انہوں نے سب میں سے مؤثر یہ جمعے کا تھا، اور اس کے لیے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہنچاتے تھے؟ یقرأ القرآن و یذکر الناس، یقرأ القرآن و یذکر الناس، پھر سن لیں، یقرأ القرآن و یذکر الناس، لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو قرآن پڑھ کے جو ہے وہ لوگوں کو تذکیر کرتے تھے۔